career in government جاسوسی، requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ میں پولیس کانسٹیبلوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دماغ میں طرح طرح کی ترکیبیں آ رہی تھیں کہ تھانے جا کر مجھے کیا موقف اختیار کرنا ہوگا۔ یہ امر طے شدہ تھا کہ تھانے پہنچنے کے بعد میرے مسلمان ہونے کا راز ان پر کھل جائے گا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ میں مالیر کوٹلہ کا مسلمان پنجابی ہوں اور کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے جموں آیا تھا۔ میرے پاس کچھ روپے تھے۔ میں کیلاش ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ اب اس انتظار میں تھا کہ یہاں کوئی کشمیری حریت پسند مل جائے تو اس کی مدد سے کشمیر جا کر آزادی کے جہاد میں حصہ لوں۔ پولیس کی گاڑی جموں شہر کی دھند میں ڈوبی ہوئی سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ایک پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ سپاہی مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں گاندھی اور اندرا گاندھی کی تصویریں دیوار پر لگی تھی۔ مجھے زمین پر بٹھا دیا گیا۔ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا پولیس افسر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کا ڈنڈا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، یہاں تمہارے پاکستانی ساتھی کہاں کہاں پر ہیں؟ صاف صاف بتا دو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں پاکستانی نہیں ہوں، میں مالیر کوٹلہ کا مسلمان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ذہن میں جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ دہرا دیا۔ پولیس افسر نے ایک کانسٹیبل کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے کیا نام بتایا تھا؟ اس نے کہا، پرکاش چند بتایا تھا جناب۔ اس کی پتلون اتروا کر دیکھو۔ میں نے کہا، میری پتلون اتروانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پولیس افسر نے کہا، اگر یہ سچ سچ بتا دیا ہے تو پھر یہ بھی بتا دو کہ تمہارے پاکستانی جاسوس ساتھی جموں میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، جناب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو پھر تم آدھی رات کو پہاڑی ٹیلوں پر کیا کرنے جا رہے تھے؟ میں نے کہا، میں بیمار رہتا ہوں جناب، میرے پیٹ میں کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے۔ مالیر کوٹلہ کے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی سیر کر لیا کروں۔ پولیس افسر نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم آدھی رات کی سردی میں پہاڑی ٹیلوں کی طرف سیر کرنے جا رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں جناب۔ پولیس افسر نے اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں پیچھے کو گر پڑا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس افسر نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا اور ہانپنے لگا تو اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، اس کو پچھلی حوالات میں بند کر دو، صبح اس کو 3rd ڈگری کی خوراک دیں گے، اس کا باپ بھی سب کچھ بتا دے گا۔ میرا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ ہر جگہ درد ہو رہا تھا۔ مجھے 2 سپاہی گھسیٹتے ہوئے کمرے میں سے نکال کر لے گئے اور راہداری میں لے جاتے ہوئے تھانے کے پچھلے برآمدے کی تنگ کوٹھڑی میں دھکا دے کر پھینک دیا اور کوٹھڑی پر تالا ڈال دیا۔ اس کوٹھڑی کا دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا۔ یہ تھانے کی چھوٹی حوالات تھی۔ فرش مٹی کا تھا۔ وہاں کوئی چٹائی بھی نہیں بچھی ہوئی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے کوئی میلا کچیلا کمبل بھی نہیں تھا۔ میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ باقی کی ساری رات اسی طرح بیٹھے بیٹھے درد کی ٹیسیں برداشت کرتے گزر گئی۔ دن کا اجالا پھیلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا سین تھا جس میں پودوں کی کیاریاں تھیں۔ کونے میں نلکا لگا تھا۔ ایک پرانی گاڑی کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ سین کی دیوار 10-12 فٹ اونچی تھی۔ کوئی میرے پاس نہ آیا۔ آخر ایک خاکروب قسم کا آدمی مجھے چائے کا ایک کپ گلاس اور سوکھی روٹی دے کر چلا گیا۔ میں خاموشی سے چائے میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ اچانک منظر کیسے تبدیل ہو گیا۔ میں کس مزے سے ہوٹل کے کمرے میں ناشتہ منگوا کر کیا کرتا تھا اور اب اسی ہوٹل سے تھوڑی دور حوالات میں بیٹھا بدمزہ چائے کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہا ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں کمانڈو شیرباز خان کی خفیہ کمی گاہ میں نہیں پہنچا تھا۔ اگر میرے پیچھے پیچھے چلتا خفیہ پولیس کا آدمی وہاں تک آ جاتا تو میرے ساتھ کمانڈو شیرباز کا پکڑا جانا بھی یقینی تھا۔ اگرچہ مجھے خیال ضرور تھا کہ پولیس نے ان پہاڑیوں کی چھان بین ضرور کی ہوگی، مگر کمانڈو شیرباز کی خفیہ کمی گاہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہاں کی پولیس نہیں پہنچی ہوگی۔ میں یہ بھی سوچتا کہ کمانڈو شیرباز میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے نہ پہنچنے پر وہ کشمیری مجاہد سے رابطہ ضرور کرے گا۔ میں واپس اپنے ہوٹل بھی نہیں گیا تھا۔ بوڑھا کشمیری مجاہد جب اسے بتائے گا کہ کمانڈو حیدر علی رات ہوٹل میں بھی نہیں آیا تو وہ میرا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ خود پولیس کو مطلوب ہے اور اس سے روپوش ہو کر پھرتا ہے۔ اسے میرا سراغ کیسے مل سکے گا؟ ہوٹل میں میرا صرف ایک چمڑے کا تھیلا ہی تھا جس میں میرے کچھ ضروری سفری سامان کے علاوہ مولی سانپ کا تریاک یعنی کرنگ پھنی کے صفوف والی ڈبی بھی تھی۔ بوڑھے کشمیری مجاہد کو جب پتہ چلے گا کہ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی میں ہوٹل میں نہیں آیا تو سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ میرا چمڑے کا تھیلا اٹھا کر لے جائے گا۔ بہرحال میری جان ضرور مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس روز بھی سارا دن مجھ پر تشدد ہوتا رہا۔ کیسی کیسی اذیت نہیں تھی جس کا مجھے نشانہ نہیں بنایا گیا۔
شام کا اندھیرا ہونے کے بعد مجھے پچھلی حوالات میں لا کر پھینک دیا گیا۔ خدا کا شکر ہے ابھی انہیں میرے پورے ریکارڈ کا علم نہیں ہوا تھا۔ انہیں صرف پیچھے سے یہی اطلاع ملی تھی کہ ایک مشکوک آدمی جلندھر سے جموں میں داخل ہوا ہے اور کیلاش ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میرا حلیہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنی زبان بند رکھی تھی۔ ہر طرح کا وحشیانہ تشدد برداشت کیا، مگر یہی کہتا رہا کہ میں ملیر کوٹلے کا مسلمان ہوں اور کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا۔ چوتھی رات کو میں حوالات کے ٹھنڈے فرش پر ادموا ہو کر پڑا تھا کہ مجھے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ یہ سانپ کی پھنکار کی آواز تھی جسے میں بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ یہ اسی بالشت پر کے سانپ کی آواز تھی جس کے زہر کا تریاک میں نے پی لیا ہوا تھا اور جو بقول قادر خان کے اب مجھے اپنا دیوتا سمجھنے لگا تھا اور میری خدمت کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ میں سانپ کی پھنکار سن کر ایک دم چونک سا گیا۔ اتنے دنوں کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سانپ میری تلاش میں تھا اور مجھے تلاش کرتے کرتے مراد آباد سے جموں پہنچ گیا تھا۔ اسے میرے جسم کی بو کھینچ کر یہاں تک لے آئی تھی۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ سانپ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوٹھری میں اندھیرا تھا۔ باہر برآمدے میں بلب روشن تھا۔ اس کی کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے باہر برآمدے میں نظر دوڑائی۔ سانپ کی آواز قریب سے آئی تھی مگر برآمدہ خالی پڑا تھا۔ حوالدار جو پہرا دے رہا تھا وہ برآمدے میں ٹہلتے ٹہلتے 4 قدم دور چلا گیا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے سانپ کی پھنکار نہیں سنی تھی۔ دوسری بار سانپ کی پھنکار کی آواز آئی تو حوالدار نے بھی یہ آواز سن لی۔ اس نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا، پوپٹ چند، ڈانگ سوٹا لے کر آؤ، ادھر سانپ ہے۔ حوالدار دوڑ کر پیچھے ہو گیا اور بندوق کی نالی آگے کر کے اس نے پوزیشن لے لی۔ اتنے میں ایک طرف سے رات کا چوکیدار ڈانگ زمین پر زور زور سے مارتا آ گیا۔ کہاں ہے سانپ حوالدار جی؟ اس کی آواز سامنے والی جاڑی سے آئی تھی۔ چوکیدار پوپٹ چاند نے جاڑی پر اندھا دھند لاٹھی برسانا شروع کر دی۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ سانپ جاڑی میں نہ ہو۔ جب چوکیدار لاٹھیاں برساتے تھک گیا تو برآمدے میں آ کر حوالدار سے کہنے لگا، حوالدار جی اگر سانپ جاڑی میں تھا تو اب تک اس کا کچومر نکل گیا ہوگا۔ اب تم بے فکر ہو کر پہرا دو۔ چوکیدار چلا گیا۔ اس کے بعد حوالدار بڑا محتاط ہو کر پہرا دینے لگا۔ دوسرے قدم پر رک کر دائیں بائیں برآمدے کے فرش کو دیکھ لیتا تھا۔ میں حوالات کے فرش پر خاموش پڑا رہا۔ مجھے 2 پرانے کمبل دے دیے گئے تھے۔ میں نے کمبل اوپر کر لیے تھے۔ میرے جسم کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا ہو۔ سارا جسم درد کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد سانپ کی آواز نہیں آئی۔ شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن اسے مارنے کے لیے وہاں موجود ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا ایک دوست اور مہاناک کا اوتار بھی اسی جگہ پر ہے۔ یعنی میں حوالات میں موجود تھا اور سانپ ہر حالت میں مجھ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے میرے بدن کی بو آ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس لمحے مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک ایسی جگہ پر لایا گیا جہاں چاروں طرف بھورے رنگ کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ یہاں 6-7 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ کوارٹروں کے سامنے ایک فوجی جیپ بھی کھڑی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تشدد اور اذیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے ایک کوارٹر کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت دن کا پہلا پہر تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ جسم مسلسل اذیتیں سہتے سہتے اور نیفا کا کشی سے نڈال ہو چکا تھا۔ سر چکراتا رہتا تھا مگر میری ہمت نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں اللہ کے بھروسے پر زندہ تھا۔ کوارٹر کے کمرے میں دوپہر کو ایک ڈانگری والا فوجی آیا اور مجھے 2 روٹیاں دے گیا جن پر دال رکھی ہوئی تھی۔ میں نے صبر شکر کر کے روٹی کھا لی۔ رات کو بھی 2 روٹیاں اور دال دی گئی۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا کہ 2 فوجی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کیپٹن رینک کا تھا، دوسرا حوالدار تھا۔ دونوں فوجی وردیوں میں تھے۔ فوجی کیپٹن نے اپنے ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑا متعصب قسم کا ڈوگرا ہندو ہے۔ عام طور پر فوج میں اس قسم کے تلک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ میرے سامنے سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا اور مجھ سے بڑی پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر بولا، ہم بھی کشمیری مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم خود انہیں آزادی دینا چاہتے ہیں مگر وہ ہمارے آدمیوں کو گولیوں سے اڑا رہے ہیں، گھات لگا کر ہمارے فوجی ٹرکوں پر حملے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگ جو کشمیری مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہو اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تم نے کشمیر پر زبردستی کشمیریوں کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا ہوا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تشدد تو انہوں نے مجھ پر کرنا ہی ہے، کیوں نہ یہ حق بات ان کے منہ پر ہی کہہ دوں۔ ہندو کیپٹن اندر ہی اندر ضرور غصے سے پیچ و تاب کھا رہا ہوگا مگر اوپر سے وہ مسکراتا رہا اور کہنے لگا، مگر تم تو ملیر کوٹلہ کے پنجابی مسلمان ہو، تمہیں کشمیریوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ میں نے کہا، مسلمان خواہ کسی صوبے کسی ملک کا ہو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ کشمیری مسلمان بھی ہمارے بھائی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر دوسرے مسلمان پر کافر لوگ ظلم کر رہے ہوں تو اس کی مدد کرے۔ اب ہندو کیپٹن سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھے بیٹھے میرے سینے پر اتنی زور سے ٹھڈا مارا کہ میں پیچھے کو الٹ گیا۔ اس نے مجھے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے چیخ چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ دونوں فوجی مجھے لکڑی کے فرش پر نیم جان چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھ پر اس قدر تشدد کیا جا رہا تھا کہ اب میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔
لگتا تھا کہ میں اب کی بار زندہ نہیں بچوں گا۔ اس رات میرا جسم اس قدر درد کرتا رہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے منہ سے بے اختیار ہائے نکل جاتی تھی۔ نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فرش پر کمبل اوپر ڈال کر پڑا کرا رہا تھا کہ میرے کانوں میں پھر وہی سانپ کی پھنکار کی آواز آئی۔ اب یہ آواز میرے قریب سے آ رہی تھی۔ جس کوارٹر میں مجھے بند کیا گیا تھا اس کا دروازہ سلاخوں والا نہیں تھا، دروازہ لکڑی کا تھا اور اسے باہر سے تالا لگا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی تالا لگا ہوا تھا۔ رات کو باہر پہرا دینے والے فوجی کے قدموں کی آواز نہیں آتی تھی۔ کوارٹر میں چھت کے ساتھ صرف ایک بتی روشن تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک پھنکار کی آواز آئی۔ یہ آواز کونے سے آئی تھی۔ میں نے کونے کی طرف دیکھا۔ کونے میں ایک نالی بنی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی بلف بھر کا بھورے رنگ کا سانپ نالی کے آگے کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ اس کا رخ میری طرف تھا اور مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ مجھ کو خوف محسوس ہوا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے تریاک والا سفوف پی رکھا ہے، اس کے زہر کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ پہلے بھی اس نے مجھے ڈسا تھا تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ بھی خیال آ گیا کہ بقول قادر خان یہ سانپ اب میرا متی ہو چکا ہے۔ سانپ نے میرے دیکھتے دیکھتے اپنی گردن نیچے جھکائی اور جھکاتے ہی اپنا چھوٹا سا سر فرش کے ساتھ لگا دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی مجھے اپنا مالک سمجھتا ہے۔ اس کی اس حرکت سے میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے سانپ کو اس طرح پچکارا جس طرح پالتو کتے بلی کو پچکارا جاتا ہے۔ سانپ آہستہ آہستہ میری طرف رینگنے لگا۔ رینگتے رینگتے وہ مجھ سے کوئی 2-3 فٹ کے فاصلے پر آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بار بار اپنی گردن کو میرے آگے جھکا رہا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ اس وقت وہ سانپ ہی اپنا دوست تھا۔ میں نے اسے کہا، دوست، میں ظالموں میں پھنس گیا ہوں، کسی طرح مجھے ان لوگوں سے نجات دلا۔ تجھے خدا نے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے، اب میری مدد کر۔ میں یوں ہی بولے جا رہا تھا، بھلا سانپ کہاں انسان کی زبان سمجھتا ہے۔ یہ سب کچھ میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا تھا۔ اچانک باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ سانپ نے فوراً گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور تیزی سے رینگتا ہوا نالی میں جا گھسا۔ فوجی بوٹوں کی آواز دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ تالا کھلنے کی آواز آئی اور وہی ہندو کیپٹن اپنے ساتھ حوالدار کے ہمراہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ خدا جانے اس نے ٹارچر کے لیے رات کا پچھلا پیر کیوں منتخب کیا تھا۔ دیوار کے ساتھ 2 سٹول پڑے رہتے تھے، ان پر بیٹھ کر ملٹری انٹیلیجنس والے مجھ سے پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ حوالدار نے جلدی سے ایک سٹول کھینچ کر میرے آگے رکھ دیا۔ کیپٹن اس پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کھڑا رہا۔ حوالدار کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ دونوں اس وقت بھی فوجی وردیوں میں تھے۔ یہ وردیاں ہرے رنگ کی تھیں جو انڈین آرمی کی وردیوں کا رنگ تھا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ کل صبح تمہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، لیکن اگر اب بھی تم ہمیں اپنے پاکستانی ساتھی اور کشمیری کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ بتا دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ میں تمہیں یہ وچن دیتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور جہاں تم چاہو گے تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ کہو کیا کہتے ہو، موت چاہتے ہو یا زندگی؟ میں نے کہا، جب میرا کوئی پاکستانی ساتھی ہے ہی نہیں تو میں آپ لوگوں کو کیسے بتا دوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ ڈوگرا کیپٹن تیش میں آ گیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر لٹا دیا اور مجھے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ یعنی اس وقت میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے بے اختیار ہو کر سانپ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میرے دوست، ظالم مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ دوست میری مدد کر، دوست میری مدد کر۔ کس کو بلا رہا ہے؟ ڈوگرا کیپٹن نے مجھے گالی دے کر کہا، یہاں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ خدا جانے کیا بات ہوئی۔ سانپ میری آواز پر نالی میں سے بجلی کی طرح نکل کر ڈوگرا کیپٹن پر جھپٹا۔ اس نے کوئی پھنکار نہ ماری۔ میں نے کوارٹر کی روشنی میں صرف نالی میں سے سانپ کو بجلی جیسی تیزی کے ساتھ نکل کر آتے دیکھا۔ دوسرے لمحے ڈوگرا کیپٹن کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر پڑا اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا۔ حوالدار جو سٹین گن لیے کھڑا تھا سکتے میں آ گیا۔ وہ باہر کو دوڑا مگر سانپ نے اسے دروازے تک جانے کی بھی مہلت نہ دی اور اسے بھی ڈس لیا۔ ڈوگرا حوالدار بھی دھڑ سے نیچے گرا۔ وہ بازو کے بل گرا اور اس کا بازو اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ میں کبھی ان دونوں لاشوں کو دیکھتا، کبھی سانپ کو دیکھتا جو میرے سامنے فرش پر کنڈلی مارے بڑے ادب سے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب اس سانپ نے ٹریننگ کیمپ میں یہودی انسٹرکٹر کو ڈسا تھا اور اس کا جسم پتھر کا بن گیا تھا تو میں نے یہودی انسٹرکٹر کی سخت لاش کی انگوٹھے کو ذرا زور سے دبایا تھا تو وہ اس طرح بھربھرا تھا جیسے ابھی الگ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ڈوگرا کیپٹن اور حوالدار کے جسم سانپ کے زہر سے پتھر بن جانے کے بعد جب دڑام سے فرش پر گرے تو ڈوگرا کیپٹن کا سر اور حوالدار کا بازو اس کے جسم سے الگ ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ دیر دہشت کی حالت میں رہا، پھر مجھے صورتحال کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کے باہر جھانکا۔ باہر سین خالی پڑا تھا۔ کونے میں ایک جیپ کھڑی تھی، شاید یہ دونوں ڈوگرا فوجی اس جیپ پر آئے تھے۔ میں نے سانپ کو دیکھا۔ سانپ اسی طرح کنڈلی مارے بیٹھا گردن گھما گھما کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اسے اٹھا کر اپنی پھٹی ہوئی جیکٹ کی جیب میں رکھ لو۔ پھر میں ڈر گیا۔ سانپ اگرچہ میرا دوست تھا مگر اسے پکڑتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دوست میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ آ جاؤ۔ میں دروازے سے دوڑتا ہوا دیوار کی طرف آ گیا۔
दीवार ऊंची थी, मगर खुदा जाने उस वक्त मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं दौड़कर उछला और दीवार के ऊपर मेरे हाथ पड़ गए। मैं दूसरी तरफ झाड़ियों में कूद गया। मेरे कपड़े मैले के चैले थे, पाँव में पुराना जूता था, जैकेट फट चुकी थी। मैंने अंदाज़ा लगाकर जम्मू शहर की शुमाल मशरक़ी पहाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। फरार होने की गर्मजोशी में दौड़ ज़रूर पड़ा था, मगर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही मेरे जिस्म में टीसें उठनी शुरू हो गई। मैं दौड़ने की बजाय चलने लगा। कुछ मालूम नहीं था रात कितनी गुजर चुकी है। दौड़ने और तेज़ चलने से सर्दी का एहसास ख़त्म हो गया था। जम्मू शहर की ये पहाड़ियाँ मेरे लिए अजनबी नहीं थीं, अगरचे रात का अंधेरा फैला हुआ था और कहीं कहीं पहाड़ी टीलों पर सर्दी का कोहरा भी फैला था। इसके बावजूद मुझे यकीन था कि मैं सही समत को जा रहा हूँ। शहर की आबादी जब ज़रा पीछे रह गई और उसकी रोशनियाँ मदम पड़ने लगीं तो मैं दम लेने के लिए एक जगह बैठ गया। मैं शेरबाज खां की खुफिया कमीगाह में जाना चाहता था। उस वक्त वही मेरे लिए महफूज तरीन जगह थी। मैंने अंधेरे में आंखें खोलकर अपने दाएं बाएं देखा कि शायद मेरा दोस्त सांप भी मेरे साथ रेंगता हुआ आ गया हो। अंधेरे और धुंध में वो मुझे दिखाई तो नहीं दे सकता था, मगर उसकी फुनकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। 2 मिनट तक सांस लेने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। संगलाख ज़मीनों, ऊंची नीची पहाड़ी घाटियों में होता हुआ आखिर मैं उस छोटे मैदान में आ गया जिसके सामने की तरफ वाली पहाड़ियों और टीलों को मैं अच्छी तरह से पहचानता था। इन्हीं पहाड़ी टीलों में एक जगह कमांडो शेरबाज खान का खुफिया ठिकाना था। मैं पीछे डोगरा रेजिमेंट के एक कैप्टन और हवालदार की लाश छोड़कर फरार हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। पता चल जाने के बाद उस सारे इलाके को मिलिट्री ने घेरे में ले लेना था, क्योंकि पुलिस ने मुझे इन्हीं पहाड़ियों में मशकूक हालत में रात को फिरते हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि शेरबाज खां की खुफिया कमीगाह तक इंडियन मिलिट्री के आदमी नहीं पहुंच सकेंगे। आखिर मैंने टीलों के दरमियान उस छोटे से तंग रास्ते को अंधेरे में देख लिया जो खुफिया कमीगाह को जाता था। थोड़ी देर बाद मैं उन ऊंची ऊंची झाड़ियों के सामने खड़ा था जिनके पीछे टीले के अंदर वाले कुदरती गार को रास्ता जाता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं झाड़ियों में घुस गया। मेरा ख्याल था कि कमांडो शेरबाज गार में ही होगा। वो इतनी दूर कश्मीर के महाज से आया था, इतनी जल्दी शायद वापस न जाए। लेकिन कमांडो शेरबाज वहाँ नहीं था। मैं गार की कोठरी में बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ मेरे लिए ज़्यादा दिन ठहरना मुमकिन नहीं था। मुझे पानी वगैरह की तलाश में बाहर निकलना था और बाहर खतरा था। वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कोठरी की फ़िज़ा गर्म थी। उस गर्म फ़िज़ा ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून अता किया था। मैं आंखें बंद कर बोरिए पर लेट गया। मुझ पर नींद और बेदारी की हालत तारी हो गई। कभी लगता कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ, कभी लगता कि जाग रहा हूँ। ये हालत न जाने कब तक मुझ पर तारी रही। कार वाली कोठरी में कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं था। दीवार में एक तंग सा शगाफ था जिसमें से झुककर गुजरना पड़ता था। कोठरी की कुदरती छत काफ़ी ऊंची थी। अंदर खूब अंधेरा था। मुझे मालूम था कि कमांडो शेरबाज ने यहाँ मोमबत्तियाँ और माचिस कहाँ रखी होती है। मैंने टटोल कर मोमबत्ती और माचिस तलाश कर ली। मोमबत्ती रोशन हुई तो कोठरी में रोशनी फैल गई। दीवार के साथ कमांडो शेरबाज की पुरानी पतलून और गर्म ऊनी जैकेट लटकी हुई थी। मैंने अपना फटा हुआ पजामा और जैकेट उतारकर कमांडो शेरबाज की जैकेट और पतलून पहन ली। मेरे जिस्म पर कोई गहरा या तशवीशनाक जख्म नहीं था। उन लोगों ने मुझे इस तरह की अज़ीज़तें दी थीं कि जिस्म पर कोई जख्म ना आए, मगर अंदर से मेरा इंजर पिंजर तबाह हो जाए। सारा बदन दुख रहा था। लेटने से मुझे आराम पहुंच रहा था। चुनाचे मैं दोबारा लेट गया। इसके बाद वाकई मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तो कोठरी के शिगाफ में से हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी अंदर आ रही थी। कार में उस कोठरी के बैर छत पर बहुत ऊपर करके एक कुदरती शिगाफ बना हुआ था। ये रोशनी दिन की रोशनी थी और उसी शिगाफ में से अंदर आ रही थी। गहरी नींद सोने से मेरे जिस्म को काफ़ी आराम मिल गया था। जिस्म पर जो टीसें पड़ रही थीं वो भी कम हो गई थी। मैं उठकर शिगाफ में से बाहर आ गया। ऊपर देखा तो गोल सुराख में से दिन की रोशनी एक सफ़ेद सतून की तरह कार में आ रही थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सोचा बाहर चल कर देखना चाहिए, शायद कहीं से पानी मिल जाए। मैं गार के दहाने से निकलकर झाड़ियों में आकर टीलों के दरमियान जो तंग रास्ता बना हुआ था उस तरफ देखने लगा। धूप ऊपर थी। मालूम हो रहा था कि काफ़ी दिन चढ़ आया है। इस वक्त तक मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा और दोनों फौजी ओहदेदारों की पत्थर बनी लाशें भी मिल चुकी होंगी, जिनमें से एक लाश का सर अलग हो चुका था और दूसरी लाश का बालू अलग हो गया हुआ था। सिविल पुलिस और मिलिट्री पुलिस शहर में मेरी तलाश में सरगर्दा होगी। हो सकता है इस पहाड़ी इलाके में भी मुझे तलाश किया जा रहा हो। ये सारी बातें मेरे ज़हन में थी। मैंने सोचा इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल कर देखना चाहिए, शायद किसी जगह कोई चश्मा बह रहा हो। मुझे वाकई बड़ी शदीद प्यास लग रही थी। अलग खुश्क होने लगा था। आम हालत में प्यास बहुत देर तक बर्दाश्त कर लेता था, मगर मुझ पर इतना टार्चर किया गया था कि जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत बेहद कमज़ोर पड़ चुकी थी। मैं झाड़ियों में से बाहर निकल आया। पहाड़ी टीलों का दरमियानी तंग रास्ता सुनसान पड़ा था। किसी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सूखी घास और सरकंडों में से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता तंग दर्रे के बाहर आ गया। सामने संगलाफ ऊंची नीची ज़मीन थी। आगे फिर टीले शुरू हो जाते थे।
अचानक मुझे एक तरफ से आदमियों की आवाज़ आई। 2 आदमी बातें करते चले आ रहे थे या चले जा रहे थे। मैं दौड़कर गार में आ गया और झाड़ियों की ओट में गार के दहाने के पास बैठकर उन आवाज़ों को गौर से सुनने लगा। आवाज़ें 2 आदमियों की थीं। मुझ तक सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं वहीं कान लगाए बैठा रहा। कुछ देर तक कोई आवाज़ न आई। इसके बाद मुझे अपने दोस्त सांप की फुनकार सुनाई दी। मैं उछलकर एक तरफ हट गया। सांप का खौफ एक कुदरती बात है। अगरचे ये सांप मेरा दोस्त था, फिर भी सांप सांप ही होता है। अभी मैं उसके साथ इतना बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था। मुझे सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने यूं ही अपनी तसल्ली के लिए कहा, सामने आओ। मुझे मालूम था कि सांप को सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगी। वो मेरे अल्फाज बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। सांप के कान नहीं होते। वो आवाज़ को अपनी ज़ुबान और जिस्म की मदद से महसूस करता है। सांप जो बार बार ज़ुबान निकालता है, उससे वो एक तो फ़िज़ा को सूंघता है, दूसरे पैर की आवाज़ों को भी उसी ज़ुबान और अपने जिस्म की मदद से सुनता है। आवाज़ की लहरें उसके जिस्म और ज़ुबान से टकराकर उसे खबरदार करती रहती है। मेरी आवाज़ की लहरों को भी सांप ने अपने जिस्म पर महसूस कर लिया था। मेरी बू तो वो पहले ही महसूस कर रहा था। मेरी आवाज़ की लहरों को महसूस करने के बाद वो झाड़ियों में से निकलकर मेरे सामने आ गया। कार के अंदर आकर वो कुंडली मारकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हिलाने लगा। मुझे अभी तक उन आदमियों की आवाज़ों का ख्याल लगा हुआ था जो मुझे तंग रास्ते के बाहर सुनाई दी थी और अब गायब हो चुकी थी। ये कौन लोग हो सकते हैं? पहाड़िए भी हो सकते हैं और खुफिया पुलिस वाले भी हो सकते हैं। कार के दहाने पर बैठे रहना खतरनाक था। मैंने सांप की तरफ देखकर कहा, दोस्त, मैं अंदर कोठरी में जा रहा हूँ। तुम बेशक बाहर जाकर सैर करो, फिर किसी वक्त आ जाना। मैं सांप के अंदर कोठरी में बैठे हुए घबरा रहा था। हकीकत यह है कि मुझे बचपन ही से सांपों से डर लगता था। ये कहकर मैं गार के अंदर चला आया। सांप ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। जब मैं कोठरी में आ गया तो 1 मिनट बाद सांप भी अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, दोस्त, अब एक तरफ होकर बैठे रहना। अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो ठीक है, मगर मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। सांप ने खुदा जाने क्या सुना और क्या समझा। बहरहाल वो कोठरी के शिगाफ के बाहर एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठकर देखा तो वो बिल्कुल जलेबी की तरह बना हुआ था। मुझे प्यास ने तंग करना शुरू कर दिया। अब जुबान भी सूखने लगी थी। या अल्लाह, पानी कहाँ से मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर ही बैठा रहूं या बाहर निकलकर पानी की तलाश करूं। आदमियों की आवाज़ों ने भी मुझे खबरदार कर दिया था। अब मैं बाहर जाते हुए भी घबरा रहा था। बैठे बैठे जब काफ़ी वक्त गुजर गया और बाहर से भी किसी की दोबारा आवाज़ ना आई तो मैंने सोचा एक बार फिर बाहर निकल कर देखना चाहिए, शायद कहीं से पानी मिल जाए। मैं शगाफ से बाहर आया तो सामने गर्दन ऊंची करके मुझे देखा और फिर सर झुका दिया। मैंने कहा, दोस्त, मुझे सख्त प्यास लगी है। मैं पानी की तलाश में जाता हूँ, तुम इसी जगह बैठे रहना। मैं गार में से गुजरकर उसके दहाने पर आकर रुक गया। हमतन गोश होकर बाहर की फिजा को गौर से सुना। बाहर सन्नाटा था। कोई पहाड़ी कौवा दूर किसी जगह कैं कैं कर रहा था। मैंने खुदा का नाम लिया और गार के मुंह के आगे झाड़ियों की जो दीवार खड़ी थी उसमें से होकर पहाड़ी दर्रे में चलने लगा। ये तंग रास्ता ख़त्म हुआ तो मैंने सर आगे निकाल कर देखा। सामने छोटा सा पहाड़ी मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। मुझे अपने पीछे सांप की हल्की सी फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। सांप मेरा पीछा करता आ रहा था। मैं एक तरफ हट गया। सांप मेरे करीब से होकर रेंगता हुआ तेज़ी से आगे निकल गया। मैं समझ गया कि सांप ने सैर का प्रोग्राम बना लिया है। सामने मैदान में सिवाय सूखी घास और खुश्क झाड़ियों के और कुछ भी नहीं था। धूप निकली हुई थी। दाएं जानिब दूसरे पहाड़ी टीले की दीवार शुरू हो जाती थी। बाएं जानिब ढलान थी। सांप उसी ढलान की तरफ गया था। अजीब बात है कि उसने ढलान की तरफ मुड़ते हुए मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखा था, जैसे कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।